کرسچنز اور جوز کے مقابلے میں ایک مسلمان الیکشن لڑے گا اور وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ الیکشن جیتے گا. یہ ہندوستان ہے. اچھا یہاں پہ قابلیت یہ تھوڑا انگلینڈ ہے. یہ ابھی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے ابھی وہ جھگڑے کے موڈ میں ہے, کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہے. شاید جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے, جمہوری مینڈیٹ ہے, شاید بھارتیہ جنتا پارٹی ابھی تک اس کو ریکنسائل نہیں کر سکی ہے اپنی شکست کو جموں کشمیر میں, اور نہ ہی ان لوگوں کی شکست کو وہ تسلیم کر پائے ہیں جو ایسٹس انہوں نے کریٹ کیے تھے. میں یہ سارا بوجھ عمر صاحب پہ ڈال دوں کہ یہ بھی وہ کرے, وہ بھی کرے, وہ بھی کرے, وہ بھی کرے. میں کیا کرتا ہوں؟ آئی ایم پارٹ آف نیشنل کانفرنس. میں کیا لے کے آیا ہوں؟ میں نے کیا کیا اسمبلی کے اندر, میں نے کیا کیا پارلیمنٹ کے اندر, میں نے کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس سے مرکز اور جموں کشمیر کے لوگوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ قائم ہو. وہ لڑائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ پولیٹیکل امیچورٹی کی وجہ سے وہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ کو لگتا ہے وہ پولیٹیکل میں ان کی بات نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکلی امیچور اسٹیٹمنٹ ہے. ایک بیان مجھے یاد آتا ہے کافی مہینے پہلے جب آپ نے بولا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ الیکشن مجھے بیوروکریسی کے خلاف لڑنا پڑتا تو میں شاید اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا. دیکھیے کیوں انسان خود کو ذلیل کرے جب افسر یہ سوچے کہ میں کہیں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں, کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوں اور مجھے پروٹیکشن ہے. معمولی بات ہوگی دلی جائیں گے جی, یہاں پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو آفیسرس کا, وہ دلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہفتہ بیٹھ کے آتے ہیں. آپ کس طرح اکاؤنٹیبل بنائیں گے یار؟ کیسے اکاؤنٹیبل بنائیں گے آئی ایس آفیسر کو آپ اگر وہ من مانی کرنے پر آ جائے اور اس کو تحفظ بھی ملے جتنے بھی وعدے اب نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے, 1 سال سے زیادہ ہو گیا, اب 4 سال سے کم بچے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جنرلی جتنے بھی مینیفیسٹوز میں بات ہوئی تھی یا جتنے بھی وعدے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کیے گئے تھے وہ سچ میں پاسبل ہے؟ 4 سال سے کم کا ٹائم بچا ہے, مجھے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اب چونکہ یہاں بیٹھا ہوں تو جھوٹ کیوں بول کے جاؤں گا. اگر میں عمر صاحب کے ساتھیوں میں, نزدیکی ساتھیوں میں ہوتا تو میں کبھی اس طرح کا مینیفیسٹو تیار نہیں کرنے دیتا. یہ جو معاملات ہیں یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے, جسٹ اور انجسٹ بھی نہیں ہے. اس طرح سے اس کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں کہ پاسبلٹی اور امپاسبلٹی کیا ہے. کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں یو ٹی میں الیکشنز کے لیے کنٹیسٹ نہیں کروں گا, پارٹیسپیٹ بھی نہیں کروں گا, کیونکہ جب تک یہ یو ٹی ہے تب تک میں پالیٹکس سے باہر ہوں. اور پھر انہوں نے کنٹیسٹ کیا. عمر صاحب کو جب فاروق صاحب نے حکم صادر کر دیا کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہے, عمر صاحب انکار نہیں کر سکے. اگر عمر صاحب پر چھوڑ دیا ہوتا he would not have contested the elections. میں آپ کو یہاں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں. خوش آمدید ملاقات کے اس اور ایک شمارے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ہمارے ساتھ نیشنل کانفرنس کے ایک ایم ایل اے مسٹر جاوید احمد بیگ صاحب ہے, اور کئی سارے سوال ہمارے سائڈ سے ان کے ساتھ رہیں گے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اب 1 سال سے زیادہ نیشنل کانفرنس کو ہوا ہے گورنمنٹ بناتے ہوئے, اور لوگوں کے بہت زیادہ سوال ہیں اور بہت زیادہ ایسی سچویشنز بھی ارائز ہوئی ہے اس دوران کہ جو شاید ہی کسی نے توقع کی ہو. چاہے اٹیکس کی بات کریں, چاہے گورنمنٹ کو طنز کسنے کی بات کریں, یا چاہے لوگوں کے کام مسئلے سلجھانے کی بات کریں, تو بہت سارے ایسے مسئلے بھی سامنے آئے ہیں جس پہ کہیں نہ کہیں لوگ ناراضگی جتاتے ہیں نیشنل کانفرنس سے. اور آج کے اس شمارے میں انہی جموں کشمیر کے عوام کی جو ہے وہ آواز بننے کی کوشش کریں گے اور انہی کے جو ہے وہ سوال آگے رکھیں گے. بہت بہت شکریہ سر ہم سے بات کرنے کے لیے اور ہمیں وقت دینے کے لیے. جی میں آپ کا مشکور ہوں جاوید صاحب. میں آپ سے سب سے پہلا جو میرا سوال آپ سے رہے گا کہ جس موٹو کے تھرو جموں کشمیر کے لوگوں نے نیشنل کانفرنس کو ووٹ دیے تھے اور اتنے بڑھ چڑھ کے ووٹ دیے تھے, حالانکہ بہت زیادہ سیٹس بھی جو ہے ایک ہسٹوریکل ون رہی نیشنل کانفرنس کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ آپ سینئر لیڈر ہیں, بہت ٹائم سے پالیٹکس میں ہے, پالیٹکس پہ نظر ہے, لوگوں کے پلس پہ نظر ہے کہ ان کو کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیشنل کانفرنس سچ میں ان لوگوں کے جو ہے وہ مسئلے حل کر رہے ہیں, لوگوں کے کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں؟ آپ کے سوال کے 2 پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز جو تھی وہ کیا تھی,
دوسرا یہ ہے کہ پچھلا جو 1 سال گزرا ہے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز پر حکومت کتنا اتری ہے. بالکل یہی ہے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز الیکشن سے پہلے میں بائی اینڈ لارج جموں اور کشمیر کی میجارٹی کی بات کرتا ہوں, اور جو میں کہتا ہوں الیکشن کا جو نتیجہ ہے, پچھلا جو الیکشن ہوا اس کا نتیجہ میری وہ سٹیٹمنٹ ہے اس کو ونڈیکیٹ کرتا ہے. اس وقت جموں کشمیر کے اندر سب سے بڑی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو جموں کشمیر میں حکومت میں آنے سے روکنا ہے, ان کو دور رکھنا. ایک پرسیپشن یہاں جموں کشمیر میں یہ تھی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر کے ساتھ زیادتی کی ہے. یہ بات کی بات ہے, اس میں ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے, ان کا ایک نقطہ نظر ہوگا, ہمارا ایک نقطہ نظر ہوگا, لیکن بائی اینڈ لارج جموں اور کشمیر کے اندر ایک وسیع پیمانے پر اور بڑے پیمانے پر ایک سوچ یہ تھی کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. جو ایک سیاسی اور اقتصادی کمٹمنٹس تھی ہماری تاریخ میں, پوری تاریخ میں 1947 سے لے کر آج تک, اس میں جو سب سے زیادہ ستم ہوا وہ 19 اگست کو ہوا, 2019 5 اگست. لوگوں کا ایجنڈا یہ تھا کہ ہم نے ان کو باہر رکھنا ہے. اب باہر رکھنا ہے تو اعتماد کس پہ کرنا ہے, اعتبار کس پہ کرنا ہے. وہاں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نیشنل کانفرنس پر اعتبار کریں گے کہ ہم نیشنل کانفرنس کے ساتھ جاتے ہیں, کوئی سپلٹ مینڈیٹ نہیں دیتے ہیں, اور نیشنل کانفرنس حکومت میں آئے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کو حکومت سے باہر رکھے. الیکشن کا نتیجہ بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو میری یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ بالکل درست ہے. لوگوں نے ایک بڑے پیمانے پر نیشنل کانفرنس کے حق میں ووٹ دیا. جو 5 سیٹیں ایون کانگریس یہاں جیتی ہے, وہ بھی وہاں وہ سیٹیں جیتی ہے جہاں نیشنل کانفرنس نے ان کی مدد کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مینڈیٹ تھا لوگوں کا. لوگوں کے سامنے نیشنل کانفرنس تھی, لیکن یہ لوگوں کا اپنا فیصلہ تھا کہ ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو اقتدار سے باہر رکھنا. لہٰذا پہلے مرحلے میں یہ سمجھیں کہ نیشنل کانفرنس لوگ مل کے ایک مرحلہ انہوں نے یہ پار کر لیا کہ دے پریکٹیکلی اچھا ہے یا برا ہے, لیکن ایک حقیقت ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو جموں کشمیر کے اقتدار سے باہر رکھ کے لوگوں نے اپنے طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کو پنش کر دیا ہے نا. دے ہیو پنشڈ دیم دی پارٹی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نیشنل کانفرنس اچیو کرنا چاہتی تھی وہ کیا اچیو کرنا چاہتی تھی, اس کے علاوہ کیا اچیو کرنا چاہتی تھی. اس کے علاوہ ایک چیز ذہن میں رکھیں, وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کوئی حکومت بنے گی اور اس کے بعد وہ حکومت سیاسی محاذ پر وہ سب کچھ اچیو کر پائے گی مرکز کی معاونت کے بغیر, مرکز کی مدد کے بغیر, مرکز کی رہنمائی کے بغیر. مرکز کا جو ایک اصولی ذمہ داری ہوتی ہے ریاستیوں کے تئیں, اگر مرکز وہ اپنی اصولی ذمہ داریاں جس کو کہتے ہیں مورل اوبلیگیشن ٹورڈس یور یونٹس, ٹورڈس دی اسٹیٹس, ایک مورل اوبلیگیشن ہوتی ہے گورنمنٹ کی, اگر وہ پوری کرتے تو جو یہ پرسیپشن ہے کہ عمر صاحب کی حکومت اس پیمانے پر ڈیلیور نہیں کر پائی, یہ پرسیپشن نہیں ہوتی. اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو گیا ہوتا. اسٹیٹ ہوڈ بحال ہونے کے ساتھ ہی عمر صاحب کو ایک لیوریج مل گیا ہوتا, ایک سپیس مل گئی ہوتی جہاں وہ منی بل کے حوالے سے فیصلے کر سکتے تھے کہ ہم کو جو بجٹ الوکیٹ ہوتا ہے اس کا خرچ کس طرح سے کیا جائے گا, ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو کس طرح سے خرچ کیا جائے, جموں کشمیر کے جو اپنے وسائل ہیں اس کو کس طرح سے بروئے کار لایا جائے. تو جو کامیابی ملی وہ یہ تھی کہ ہم نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو باہر رکھ دیا. دوسری کامیابی یہ مل گئی کہ اس وقت ایک عوامی حکومت ہے جو بہر صورت کسی بھی طرح جو یہاں LG صاحب کا دور رہا ہے اس سے بہتر رہی ہے. حالانکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ترقی کے کاموں میں ڈیلے کی جائے, روکنا ناممکن ہوتا ہے.
روکنا ناممکن ہوتا ہے لیکن ڈیلے ہو گیا. اب ڈیلے آپریشن سندور کی وجہ سے ہوا یا ڈیول پاور سسٹم جو ہے کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہوا, یا بیوروکریسی میں جو ایک کنفیوژن ہے کہ کس کو خوش رکھیں اس کی وجہ سے ہے. ایک تھوڑا ڈیلے آپ کو نظر آیا لیکن بائی اینڈ لارج تعمیر اور ترقی کے کام بڑی اچھی طرح سے شروع ہو چکے ہیں, ہو رہے ہیں. اور جب یہ سال کمپلیٹ ہو جائے گا 31 مارچ کو, جب ہمارا سال فائنینشیل ایئر گورنمنٹ کا فائنینشیل ایئر اس گورنمنٹ کا فائنینشیل ایئر اپریل سے شروع ہوا ہے, اپریل میں ختم ہو جائے گا, تو اس وقت آپ دیکھ لینا کہ جو پچھلے 5 سال میں کام ہوئے ہیں اس سے بہتر کارکردگی رہی ہوگی. اقتصادی محاذ پہ چیلنجز بے شمار ہیں اور جو کام آپ کو نظر نہیں آتے ہوتے ہوئے وہ ترقیاتی کام نہیں ہیں. بالکل, وہ ان کا تعلق یا تو سیاست کے ساتھ ہے یا ہمارے سوشل ایشوز کے ساتھ ہے. اور سیاست میں سب سے بڑا ایشو ہے ہمارے اسٹیٹ ہوڈ کا کہ وہ کیسے بحال ہوتا ہے اور وہاں سے کیسے آگے کا سفر شروع ہو. اور سوشل ایشوز جو ہمارے ہیں وہ اس وقت ریزرویشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک بہت بڑا چیلنج ہے. بے روزگاری کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ایک تھکی ہوئی ایک ہاری ہوئی قوم کے کئی ایشوز ہوتے ہیں. ایک 30 سال کے ایک رگڑے کے بعد اس قوم کو ایک اپرچونٹی ملی ہے, انہوں نے ایک اپنی حکومت کو دیا ہے, تو لوگوں نے تو موقع دے دیا اس گورنمنٹ کو. گورنمنٹ بھی بلکہ جو یہاں اس وقت ہے سنسیئرٹی کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے کہ اعتبار کا رشتہ مرکز کے ساتھ قائم ہو, لوگوں کو راحت ملے. ابھی جو بھارتیہ جنتا پارٹی ہے ابھی وہ جھگڑے کے موڈ میں ہے, کنفرنٹیشن کے موڈ میں ہے. شاید جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے جمہوری مینڈیٹ ہے, شاید بھارتیہ جنتا پارٹی ابھی تک اس کو ریکنسائل نہیں کر سکی ہے اپنی شکست کو جموں کشمیر میں, اور نہ ہی ان لوگوں کی شکست کو وہ تسلیم کر پائے ہیں جو ایسٹس انہوں نے کریٹ کیے تھے. تو اس محاذ پہ پیش رفت ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ آگے جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے وہ کشمیر کو صرف بھارتیہ جنتا پارٹی کی اینک سے نہیں دیکھے گی, ان کو جموں اور کشمیر کو دیکھنا ہوگا اور ان بائسڈ طریقے سے دیکھنا ہوگا, اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو سلوک ایک سینٹر کا ہونا چاہیے جب وہ اس روش پہ آ جائیں گے, اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اخلاقی اور سیاسی, تو آپ کو جموں کشمیر میں سیاسی اور اقتصادی دونوں محاذوں پر کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو یہاں پہ 2 سوال ابھر کے آتے ہیں آپ کے جواب سے. ایک رہا کانگریس کا جو الائنس تھا, آپ نے بولا کہ کانگریس نے وہاں پہ جیتا جہاں پہ اقتدار نیشنل کانفرنس کی زیادہ تھی. تو کیا یہ سچ میں تھا یا کوئی ایسی بھی کچھ سیٹیں ہوں گی جو آپ نے شاید نیشنل کانفرنس نے شاید کانگریس کے اقتدار سے جیتی ہوگی؟ اور دوسری بات کہ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کی آپ نے, جب مینیفیسٹو کی بات کریں نیشنل کانفرنس کی تو وہاں پہ 370 لکھ کے تھا مینیفیسٹو میں, اور آئے دن آغا سعید اللہ مہدی کا بیان آپ اٹھا کے دیکھیں, چاہے ریزرویشن کا مسئلہ ہو چاہے لوگوں کے ایشوز پہ بات کر رہے ہوں, تو وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کی لڑائی وہ 370 تھا, وہ کبھی اسٹیٹ ہوڈ تھا ہی نہیں, یا وہ کبھی بھی جو چھوٹے موٹے ایشوز تھے وہ تھے ہی نہیں. جموں کشمیر کے عوام نے اگر نیشنل کانفرنس کو جتایا وہ اس لیے کہ وہ 370 واپس لائے. تو کیا کہیں گے اس کے؟ بالکل سمپل سا جواب ہے. ہاں, وہ ایک بات کہہ رہے ہیں جو بالکل درست ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ایک سیاسی جد و جہاد ہو اور 370 واپس آئے. یہی ہے نا, یہی تو وہ کہتے ہیں. وہ لڑائی کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ پولیٹیکل امیچورٹی کی وجہ سے وہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو آپ کو لگتا ہے وہ پولیٹیکل میں ان کی بات نہیں کرتا, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک پولیٹیکلی امیچور اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ لڑائی سے مرکزی حکومت سے کچھ حاصل کر پائیں گے. کیونکہ یہ جب آپ کسی ملک کا حصہ ہوتے ہیں اور جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں آپس میں لڑتے نہیں ہیں. لڑائی میں کبھی بھی کسی کا فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے. جو جموں کشمیر نے پچھلا جو کچھ بھی کھویا ہے یہ لڑائی کی وجہ سے ہی تو کھویا ہے. اور ایک دانشور نے یہ کہا ہے کہ واٹ یو لوز بیکاز آف یور اسٹوپیڈیٹی یو کین نیور گیٹ اٹ بیک بیکاز آف یور اسٹوپیڈیٹی. تو جو چیز ہم نے اپنے احمقانہ فعل سے کھوئی ہے وہ احمقانہ فعل سے واپس نہیں آئے گی. سو وہ ایک سیاسی سفر میں ہی مجھے وہ ان کا وہ ایک کنفیوژن سا نظر آتا ہے. ہی شوڈ ڈو اٹ, ہی شوڈ لیڈ اٹ. بتائیں کیا کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے, آ جائیں آگے. اگر ہمیں نہیں آتا ہے, وہ تو میں تو نیشنل کانفرنس میں 1 سال سے ہوں, وہ تو نیشنل کانفرنس میں
पूरी صدیوں سے نہیں صدیوں کی تو بات نہیں ہے. بہرحال نیشنل کانفرنس میں آئیں بتائیں کیسے چلنا ہے. میں عمر صاحب کے جو ہے کارکردگی اس پہ 100 جگہ سوال اٹھاؤں گا, لیکن کسی ایک جگہ مجھے جواب کے لیے بھی کھڑا ہونا چاہیے نا. میں یہ سارا بوجھ عمر صاحب پہ ڈال دوں کہ یہ بھی وہ کرے, وہ بھی کرے, وہ بھی کرے, وہ بھی کرے. میں کیا کرتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں؟ آئی ایم پارٹ آف نیشنل کانفرنس. میں کیا لے کے آیا ہوں, میں نے کیا کیا اسمبلی کے اندر, میں نے کیا کیا پارلیمنٹ کے اندر, میں نے کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا ہے جس سے مرکز اور جموں کشمیر کے لوگوں کے درمیان اعتبار کا رشتہ قائم ہو. جو دونوں سائڈ سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کا مداوع کرنے کے لیے میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں کس طریقے سے ایک پارلیمنٹ کے اندر جموں کشمیر کے کیس کو پلیڈ کرتا ہوں. میں نے کتنے لوگوں کے دل جیتے ہیں, میں نے کتنے لوگوں کی رائے بدلی ہے اسمبلی کے تھرو یا پارلیمنٹ کے تھرو, جن کا رویہ جموں کشمیر کے حوالے سے سوچنے کا بدل جائے. اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں. تو یہ تو جن لوگوں کو ہم نے پارلیمنٹ میں بھیجا ہے انہوں نے جموں کشمیر کے اور پارلیمنٹ کے تھرو جموں کشمیر کو ریلیف دلانے کے لیے کیا کیا ہے. وائی از ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ یہ عمر عبداللہ جو ہے یہ مرکز کے ساتھ لڑے اور پھر ان کو ہر چیز میں راحت بھی فراہم کرے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں, بعد میں جب آپ ایڈٹ کریں گے تو آپ میننگ فل چیزیں رکھ لینا. نہیں سارا رکھیں گے. میری بات آپ غور سے سنیں. اس وقت جو عمر عبداللہ صاحب اور مرکز کے درمیان معاملات ہیں اس کو آپ حق اور باطل کی جنگ سمجھ کے نہیں لڑنا. یہ میری ایک سنسیئر ایڈوائز ہے عمر صاحب کو بھی اور نیشنل کانفرنس کو بھی, اور جو ہمیں آگے ریپلیس کریں گے پولیٹیشنز ان کو بھی. ایک تجربے کی اور تھوڑے سے علم کی بنیاد پہ کہتا ہوں, یہ جو معاملات ہیں یہ حق اور باطل کی جنگ نہیں ہے, جسٹ اور انجسٹ بھی نہیں ہے. اس طرح سے اس کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں کہ پاسبلٹی اور امپاسبلٹی کیا ہے. ہم نے جو کچھ کھویا ہے وہ ہم نے امپاسبل کو اچیو کرنے کے لیے کھویا ہے. ہماری یہ پوری قوم امپاسبل کے پیچھے دوڑتی رہی اور پھر جب آگے پہنچے تو آگے ایک کھائی تھی جس میں ہم سب گر گئے. یہ بات سچ ہے نا. تو اب اس میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں سب کو فوکس کرنا ہوگا واٹ از پاسبل, ممکن کیا ہے, اور یہ قائل کرنا ہوگا سب نے مل کے مرکزی حکومت کو کہ یہ ملک کے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم سب کو ماضی کو بھولنا ہوگا. سٹیپس کیا ہوں گے پھر؟ ہاں جب اس پہ بات آئے گی تو وہ تفصیل سے بات کریں گے. عمر عبداللہ صاحب کی جو حکومت ہے وہ اس پہ کیسے کام کرنا چاہتی ہے وہ بعد کی بات ہے. پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک روح اللہ صاحب نے جنگ چھیڑ دی ہے کہ جنگ کرو, اگر اب آج کی تاریخ میں بھی ان کو امن اور جنگ میں سے جنگ ہی نظر آتا ہے مسئلے کا, تو میں نہایت ادباً یہ کہوں گا کہ ایک وقت ہوگا ان کو احساس ہوگا کہ یہ جنگ کر کے جس جنگ کی چنگاریوں سے ہمارے جسم, ہمارے ہاتھ, ہماری سوچ, ہماری قوم جھلسی ہے, اس جنگ سے وہ اس کو کیا دینا چاہتے ہیں, مزید جھلسانا چاہتے ہیں. تو میں ادباً کہتا ہوں ان کے فالوورز گالیاں نکالیں گے, وہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. میں عمر میں ان سے بڑا ہوں, تجربے میں ان سے بڑا ہوں. جنگ سے کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے. جو کچھ بھی حاصل ہوگا وہ ایک با معنی, با مقصد, سنسیئرٹی بیسڈ ایفرٹ سے ہوگا. اور جب بات آئے گی تو بات کریں گے اس کے کتنے راستے ہیں کہ حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں. لیکن نیشنل کانفرنس کو اپنے پلیٹ فارم کو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کے لیے استعمال کرنا چاہیے, مرکز کے ساتھ حالات استوار کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے. آپ اگر ٹکراؤ کا راستہ کریں گے اور مرکزی حکومت کے ساتھ تو یہ سوچ لینا چاہیے کہ پھر آپ کے پیچھے کتنے لوگ کھڑے ہیں, آپ کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں. کیا ٹکراؤ میں سے ہم نے کبھی کچھ حاصل کیا ہے, کیا قومیں ٹکراؤ سے حاصل کرتی ہیں. تو یہ جو ہمارے نبی کی سنت بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جو ان کا طریقہ بھی رہا ہے وہ بالکل صاف اور واضح ہے کہ آپ صلاح کریں اور دوستی نبھائیں. اگر آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اگلا وفا نہیں کر رہا, تب بھی اگر آپ کو سب صلاح کی اپرچونٹی ملتی ہے تو آپ دوستی کر لیں. یہ میں اپنی بات نہیں کہتا ہوں, یہ قرآن کہتا ہے.
تو لہٰذا یہ کنفرنٹیشن 1 سال ہو گیا نا, کر لو اور کنفرنٹیشن. آپ ہی آگے آئے نا, لیڈ کریں کنفرنٹیشن کو اور پھر کچھ لا کے دے دیں. تو یہ ایک اسٹریٹجی بنانی ہے مرکز کے ساتھ نیشنل کانفرنس کو, اور ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم ان کے نظریات کے مخالف ہیں. ملک کے ساتھ ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے, اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ انصاف نہیں ہے. اور ہم نے ان کو یقین دلانا ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹس کی ہیں اگر آپ وہ پوری نہیں کرتے تو ٹھیک ہے, وقتی طور ہمیں اس کا نقصان ہوگا, لیکن آپ کی اپنی کریڈیبلٹی کا سوال بھی ہے. تو اسٹیٹ ہوڈ جب بحال ہوگا اور پھر جب آگے چلیں گے, معاملات بڑھیں گے, تو ایک ایک چیز کو حاصل کرنا ہے, اس کو کنسالیڈیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اخلاقی طریقے کے بغیر, سیاست میں جو اخلاقیات کی اہمیت ہے اس کے بغیر آپ کچھ حاصل کر پائیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ جمہوری نظام میں آپ ٹکراؤ کے راستے سے کچھ حاصل کر پائیں. جو اپرچونٹی ملی ہے اس وقت نیشنل کانفرنس کو, وہ ووٹ کے ذریعے ملی ہے یا اسٹون پیلٹنگ کے ذریعے؟ ووٹ کے ذریعے. یہ ووٹ جو ہے یہ ٹکراؤ ہے کہ یہ جمہوری رائے کی ہے, یہ جمہوری رائے ہے. تو اس کو اس کے رائٹ پرسپیکٹو میں آگے پلیڈ کرنا ہے, اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو سنگ دل لوگ دلی میں بیٹھے ہیں اور ہردرمی کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں, انصاف نہیں کر رہے اپنے لوگوں کو, ان کو آپ کو احساس دلانا ہے دیئر از نو ون بٹوین گاڈ اینڈ دی پرائم منسٹر, ہو از دیئر بٹوین گاڈ اینڈ ہم. تو لہٰذا ان کو احساس دلانا ہے کہ جناب آپ ایک منصب پہ بیٹھے ہیں, آپ کی ذمہ داریاں ہیں. آپ کی صرف ذمہ داریاں بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف نہیں ہیں, آپ کی ذمہ داری ان کی طرف بھی ہے جو آپ کے نظریاتی مخالف ہیں. تو آپ سے جاوید صاحب یہاں پہ جاننا چاہوں گا, ود ان دا پارٹی اگر بات کریں نیشنل کانفرنس کی, آپ کافی ایکسپیرینس رکھتے ہیں پولیٹکس میں, تو آپ کو 3 سب سے بڑی غلطیاں کیا لگ رہی ہیں ابھی کے ٹائم پہ نیشنل کانفرنس کے ہیں ود ان دا پارٹی, اگر آپ کو گنوانی ہو کہ 3 غلطیاں ہیں یہاں پہ نیشنل کانفرنس سدھر سکتی ہے, اور شاید اگر وہ سدھاریں تو لوگوں کا کام, یا جیسے کہ آپ بول رہے ہیں کہ سینٹر کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات بنا سکیں, تو وہ کون سی 3 چیزیں ایسی ہوں گی؟ نہیں, غلطی تو میں نہیں کہوں گا. دیکھیں میں لمیٹیشنز ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو اور نیشنل کانفرنس کو اور جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ہم ایک یونین ٹیریٹری ہے نا. اور سمپل ڈیفینیشن کیا ہے یونین ٹیریٹری کی؟ یونین ٹیریٹری کی بالکل سمپل سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اے ٹیریٹری دیٹ از ڈائریکٹلی کنٹرولڈ بائی گورنمنٹ آف انڈیا. بالکل, دیٹ از اٹ. یوں ہی آپ یہ ریئلٹی تسلیم کریں گے کہ ہم ایک یونین ٹیریٹری ہیں تو آپ کو دوسری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو یہ ڈیول کنٹرول ہے اس وقت آپ کے سسٹم کا ایک حصہ بن گیا ہے. چاہے ایل جی صاحب مانیں چاہے نہ مانیں, چاہے لوگوں کو یہ احساس ہو یا نہ ہو, یہاں ڈیول پاور سسٹم ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. کتنا مشکل ہوتا ہے ڈیول پاور سسٹم میں؟ ابھی بتا دوں گا میں آپ کو, میں بتاتا ہوں آپ یونین ٹیریٹری کیا ہوتا ہے, ڈیول پاور سسٹم کیا ہوتا ہے. یہ ویری سمپل. 2022 یا 23 میں من کی بات میں ایک کشمیر سے ایک بچی نے پرائم منسٹر صاحب سے اپیل کی کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب, میں اس بہت دور دراز علاقے میں رہتی ہوں, ویڈیو بنا کے بھیجتی ہوں, میرا اسکول ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ 22-23 کی ہے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے وہیں سے ایڈریس کیا اور کہا کہ میں ان کے اسکول ٹھیک کرتا ہوں. آپ امیجن کریں, دس ہیپنڈ ان 2023 پرابیبلی یا 22. یہ میں نے اسمبلی میں بھی مسئلہ اٹھایا تھا. جب ہماری حکومت بنی 2 سال کے بعد پتہ یہ چلا کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن کے باوجود 2 سال میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوا. یہ ہے یونین ٹیریٹری, کہ جہاں ملک کے پرائم منسٹر صاحب من کی بات میں ڈائریکشن دیتے ہیں, پرائم منسٹر ڈائریکشن دیتے ہیں کہ یہ بچی کی بات ہے, ان کو اسکول دے دو. 3 مہینے کے اندر وہاں ایک ماڈرن, بلکہ الٹرا ماڈرن اسکول کھڑا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب کی ڈائریکشن تھی.
اب ہماری حکومت جب بنی اب اس پہ کام چل رہا ہے, شاید مت ہو گیا ہو تعمیر, خوش ہو سکتا ہے وہ وہاں بلڈنگ مت ان کو بن گئی ہوگی, ایک روٹین سی بلڈنگ بن گئی. اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک پنڈت ڈیلیگیشن کو لے کے میں چیف سیکرٹری صاحب سے ملا. میں نکلا, چیف سیکرٹری صاحب نے اس وقت سے ان کے لیے کچھ ڈائریکشنز دیے ہیں. 8 مہینے ہو گئے, 8 مہینے ہو گئے. ایم ایل اے کو آپ چھوڑ دیں, منسٹر کو بھی آپ چھوڑ دیں, میں صرف یہ آپ کو کہتا ہوں کہ چیف سیکرٹری صاحب کی ڈائریکشن میں پچھلے 8 مہینے سے کاغذ ناچ رہے ہیں ایک دفتر سے دوسرے دفتر. دس از یونین ٹیریٹری. جب افسر یہ سوچے کہ میں کہیں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں, کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوں, اور مجھے پروٹیکشن ہے. معمولی بات ہوگی, دلی جائیں گے جی, یہاں پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کو آفیسرس کا, وہ دلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہفتہ بیٹھ کے آتے ہیں. آپ کس طرح اکاؤنٹیبل بنائیں گے یار؟ کیسے اکاؤنٹیبل بنائیں گے آئی اے ایس آفیسر کو آپ, اگر وہ من مانی کرنے پر آ جائے اور اس کو تحفظ بھی ملے تو اس کو اکاؤنٹیبل کس طرح بنائیں گے؟ آپ کا ایک بیان مجھے یاد آتا ہے کافی مہینے پہلے, جب آپ نے بولا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ الیکشن مجھے بیوروکریسی کے خلاف لڑنا پڑتا تو میں شاید اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا. دیکھیے کیوں انسان خود کو ذلیل کرے؟ میری بات سنیں نا, میں کوئی یہ 80,000 کی تنخواہ کے لیے تو نہیں آیا ہوں نا. ایم ایل اے کی 80,000 تنخواہ ہے, میں اس 80,000 روپے کی تنخواہ کے لیے تو نہیں آیا. وہ تو بڑھا دی گئی. نہیں وہ آپ لوگوں نے بڑھائی ہے, اور ہم اس پہ دیتے بھی نہیں ہے توجہ. ہم اس وقت چاہتے تو کہہ دیتے کہ یہ جو جرنلسٹ حضرات ہیں ان کو 80,000 روپے بڑا لگتا ہے, شاید نہیں بڑھا ہے, کچھ نہیں ہوا ہے. ہم نے اس لیے بعد میں کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ چلیں اب اس پہ آپ گالیاں نکلواتے ہیں, اگر آپ لوگوں کا یہ اس سے ٹی آر بنتا ہے اور آپ لوگوں کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے, ہماری عزت کم ہو کے فرق نہیں پڑتا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, آپ مجھے گالیاں دلوا کے اگر خوش ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی یہ قوم کا سر فخر سے اٹھتا ہے تو اچھی بات ہے. چلیں یہی کر کے دیکھ لیں. کوئی ہماری تنخواہ نہیں بڑھی ہے, اور یہ تنخواہ نہیں ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں, کل یہ اسمبلی ڈیزالو ہو جائے, کہاں ہے تنخواہ؟ کیسی تنخواہ؟ وہ تو عمر صاحب نے پینشن بڑھانے کی بھی بات کی تھی, ہے نا. تو حق نہیں ہے کیا, ہے نا؟ تو وائی آر یو ڈسکسنگ دس پینشن اینڈ سیلریز؟ ہاؤ از اے جرنلسٹ سپوز ٹو ڈسکس اٹ؟ وائی ڈونٹ یو ڈسکس دی perks and privileges آف بیوروکریسی؟ گو اینڈ آسک یور چیف سیکرٹری. ہیو یو دی گٹس ٹو گو اینڈ آسک ہم؟ ذرا جا کے پوچھ لو کہ آپ کے گھر میں کتنے ملازم کرتے ہیں سرکاری کام. جاؤ پوچھیں نا, ایک انٹرویو کر لیں ان سے ان کا پے اسکیل پوچھ لیں. تو یہ چیزیں غلامی جو ہے نا, غلامی جب جاتی ہے تو پیچھے جو گندگی وہ چھوڑ کے جاتی ہے, اس میں یہ ایک گندی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ میں کیسے کھڑا ہو جاؤں اپنی ٹانگوں پہ, وہ دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ میں اس کو کیسے رسوا کروں. تو یہ غلامی کی نشانی ہے. اس لیے وی ڈونٹ کیئر کہ یہ جیلسی اور حسد کی بنیاد پر سیلری کو کتنا تماشا بناتے ہیں آپ ایم ایل ایس کی انسٹیٹیوشن کا, ہے نا. اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ نے جو مجھے عزت دینی تھی دی ہے. آپ لوگوں کو میری سیلری ڈسکس کرنے سے سکون ملتا ہے, یا اس کو 3 لاکھ کر کے لوگوں سے گالیاں دلوانے میں جو آپ لوگوں کو خوشی اور مسرت حاصل ہوئی ہے, مبارک ہو آپ کو. میری سیلری 80,000 ہے, باقی جو کچھ ملتا ہے یہ گاڑی کا تیل ملتا ہے, باقی کچھ الاؤنس ملتے ہیں, تو وہ ملتا ہے. اور وہ جب میں صبح نکلتا ہوں شام کو گھر واپس آتا ہوں تو تیل اس پہ خرچ ہو جاتا ہے. جب میں یہ پروجیکٹ تیار کرتا ہوں, ان کو فالو کرتا ہوں, تو یہ اس پہ خرچہ ہوتا ہے. جب میں علاقے میں جاتا ہوں تو یہ اس پہ خرچہ ہوتا ہے. جب میں کسی غریب کو ہاسپٹل میں دیکھتا ہوں تو اس کی مدد کرتا ہوں تو یہ اس پہ خرچ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم سیاست میں لوگ ہیں ہم اور کوئی کام نہیں کر سکتے, اور یہ سیاست میں کوئی حادثاتی طور وہاں سے میں کھڑا ہوا اور سیاست میں آ گیا. میں نے دس از مائی 36th ایئر ان پالیٹکس. میں نے ایک زندگی اس کو دی, اس وقت مجھے کوئی تنخواہ نہیں تھی. مجھ پہ 8 حملے ہو گئے, میں مر سکتا تھا. کئی میرے سیاسی ساتھی مارے گئے, وہ ایم ایل اے نہیں بنے, ان کی قبریں بھی پتہ نہیں ہے کہاں ہیں. تو سیاست میں ایک سمندر پار کرنا پڑتا ہے, تب جا کے کہیں آپ کو کنارہ ملتا ہے. اور پھر کنارے پہ جو تماش بین ہوتے ہیں وہ تو گالیاں ہی نکالتے رہتے ہیں. تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ کوئی جموں کشمیر کی سیاست کوئی یہ آسان کوئی تماشا ہے, اس کا حصہ بن کے دیکھ لو, پھر الیکشن کنٹیسٹ کر کے دیکھ لو. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے گی. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک باوقار طریقے سے مرکز کے ساتھ انیشیٹ کرنا ہے.
اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جو اچیویبل ہے اس کو اچیو کریں اور سب کو کوشش کرنی ہوگی. یہ عمر عبداللہ کو آپ گرا کر کبھی خود نہیں اٹھ پائیں گے, کبھی خود نہیں. اچھا جاوید صاحب, یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا, جو بڑگام بائی پول الیکشنز میں ہوا, کیا وہ نیشنل کانفرنس نے ایکسپیکٹ کر کے رکھا تھا؟ اور میرا اس کے ساتھ یہ بھی ایک سوال رہے گا آپ کے ساتھ کہ بہت سارے لوگ, بہت زیادہ سیاستدان یہ بھی بات کر رہے تھے کہ یہ آپس میں ان کی کچھ گانٹ بانٹ ہے جو آغا سید روح اللہ مہدی اور چیف منسٹر عمر عبداللہ کے بیچ میں ہو رہی ہے. حالانکہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, اگر دو پارٹی ممبرس ہیں ایک آئیڈیا پہ کام کریں گے تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے. آپ اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہوں گے, میں اپنے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں گا, لیکن کیا یہ سچ میں وہ سانٹھ گانٹ ہے یا آغا سید روح اللہ مہدی اپنی ایک پارٹی بنانے کے طاق میں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, میں ان کے بارے میں بس میرے ایک آپ کو کہہ دیا, ایک اسٹیٹمنٹ دے دی, لیٹ اٹ ریسٹ ایٹ دیٹ. یہ تھوڑا ہے کوئی امریکن ڈیموکریسی تھوڑا ہے کہ وہاں ایک ممدانی صاحب کرسچنز اور جوز کے مقابلے میں ایک مسلمان الیکشن لڑے گا اور وہ اپنی قابلیت کی بنیاد پہ الیکشن جیتے گا. یہ ہندوستان ہے. اچھا, یہاں پہ قابلیت یہ تھوڑا انگلینڈ ہے یہ کہ وہاں ایک ٹرک ڈرائیور ایک ڈرائیور کا بیٹا صادق ملک گولڈ سمتھ عمران خان کے سالے کو گولڈ سمتھ کو الیکشن ہروا دے گا, اور عمران خان خود گولڈ سمتھ کے وہ جو اپنا سالہ تھا ان کی کمپین چلا رہے تھے. تو صادق جو میئر ہیں اس وقت لندن کے, یہ صرف لندن میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ ایوالو ڈیموکریسیز ہیں, وہ بڑے ان کی وہ جمہوریت ہے. جمہوریت وہ ہے, یہ جمہوریت تو نہیں ہے نا. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی جمہوریت میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں جمہوریت کے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ بس بائی ڈیفالٹ, اس کو بائی ڈیفالٹ اٹس ڈیموکریسی. وہ ایسنس نہیں ہے, ڈیموکریسی کا ایسنس نہیں ہے. دیکھیں, جو شخص اقتدار میں ہوگا صرف آپ اس کو ایک گالی لکھ دو, باقی 99 گالی شام کو جمع ہوئی ہوگی. کوئی آپ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جو یہ کہا یہ فیکچول ہے. مثال کے طور پر ابھی سیلری کی بات ہوئی, کسی نے پوچھا, معلوم کیا کہ یہ سیلری کیا ہوتی ہے, اس میں کیا کیسے ملتی ہے, کب تک ملتی ہے, یا یہ کیا پروسیس ہے, ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ آپ نے دیکھا کتنا تماشا بنایا. اگر کوئی سو کر دیتا ایم ایل اے, ان کو کیس کر دیتا کہ آپ نے ہماری ریپوٹیشن کو ڈیمیج کیا ہے ایک جھوٹی خبر لگا کے, تو ایک ایم ایل اے کو, یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کو گھر بھیج کے دینے پڑتے ہیں پیسے. لیکن کس کے خلاف کیس کریں گے؟ اپنے یہ لوگ, اپنے ساتھی, اپنے بچے, اپنی قوم کے لوگ. تو شعوری طور جب تک آپ کا شعور جمہوری نظام کے ہم آہنگ نہ ہو تو آپ کو جو جمہوریت ملتی ہے وہ یہ جمہوریت ہے جو آپ کو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں مل رہی ہے. یہی جمہوریت ہے. اسی کے سہارے آپ نے پلنا ہے. آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب کیا اس الیکشن میں آپ نہیں دیکھ رہے تھے؟ میں نے خود دیکھا, ایک آدمی کو یہ کہتا تھا, وہ ایک کینڈیڈیٹ تھا, نام میں نہیں لوں گا, وہ کہہ رہا تھا لوگوں کو کہ اگر میں ایم ایل اے بن گیا آپ کو گھر بیٹھنا ہے, آپ کو راشن گھر پہنچا کرے گا, آپ کو پانی گھر پہنچا کرے گا, آپ کو یہ جتنے کام ہیں یہ سارے کام جو ہیں میں آپ کو 1 یا 2 سال کے اندر کر کے دے دوں گا, آپ کے سارے روزگار کا بندوبست جو ہے وہ میں خود کر دوں گا. اور لوگ, اور اس کو ووٹ بھی پڑ گئے. کسی نے یہ نہیں سوچا کہ حکومت جو ہے وہ ہر گھر کو راشن پہنچا کے نہیں دے سکتی, گورنمنٹ نہیں دے سکتی ہے. گورنمنٹ جو کار نہیں کر سکتی وہ یہاں کے نوجوان انڈیویجول سے ایکسپیکٹ کرتے تھے. اور پھر یہی لوگ جو ہیں یہ لیکچر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم کنفرنٹیشن سے سب کچھ حاصل کریں گے. تو یہ سب سے پتہ ہے آپ کو مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے مشکل کام ہوتا ہے خود کو سچ کہنا. اٹ از دی موسٹ ڈیفیکلٹ جاب کہ کوئی کھڑا ہو اور یہ کہے کہ یار یہ جو ہم لوگ ہیں ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک کنویں میں گری ہوئی قوم ہے. اب ہم میں سے کوئی حضرت یوسف تو ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا کسی قبیلے کو اور نکلوائے گا. ہم کو خود کوشش کرنی ہے, ایک دوسرے کا سہارا بن کے ہم اس چشمے میں سے نکلنا ہے جس میں ہم نے خود ایک دوسرے کو دھکیلا ہے. ایک دوسرے کے کندھے پہ چڑھ کے باہر نکلنے کی کوشش کریں, اور جب نکلیں گے تو سارے نکل آئیں گے یار.
مگر کسی ایک کو باہر نہیں نکلنے دو تاکہ وہ وہاں سے باقیوں کے لیے رسی کا بندوبست کرے. اس میں آپ بھی شامل ہیں, میں بھی شامل ہوں, یہ بھی شامل ہیں. یہاں ہم ایک دوسرے کا تماشا بناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. تو کب یہاں جمہوریت ہوگی اس طرح کی جمہوریت جہاں لوگ میرٹ پہ فیصلے کریں گے, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ریئل ڈیموکریسی ہوگی, لوگ سوال پوچھیں گے, گالی نہیں دیں گے. نہ کوئی آدمی یہ کہے دوسرے کو تم یہ کرو, اس کو یہ پوچھیں گے تم خود کیوں نہیں کرتے, وائی ڈونٹ یو ڈو دس, اگر یہ اتنا آسان ہے خود کرو. مجھے مطلب میں کس طرح عمر عبداللہ کو کہوں آپ یہ کرو, میں خود کیوں نہیں کرتا. تو ہم سب کو مل کے دیکھنا ہے, بیٹھنا ہے, دیکھنا ہے ہمارے پاس کیا اپرچونٹیز ہیں. بٹ پاور کی بھی تو بات ہوتی ہے, کسی انسان میں کوئی پاور کوئی ہوتا ہے چیز وہ نہیں, کچھ کر سکتا ہے. پاور کچھ نہیں ہوتا. اب اگر دس از آل ریسپانسبلٹی, نہیں سر, دس از آل ریسپانسبلٹی. یہاں پہ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھتے ہیں کچھ کرنے کے لیے, میرے پاس آئی ڈونٹ ہیو دیٹ پاور ٹو ڈو دیٹ. پاور کسی کے پاس نہیں ہے, پاور کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آپ سسٹم میں آ جائیں نا, اگر آپ سسٹم میں آ جائیں تو میں نے اسی لیے کہا کہ آپ اس کو بعد میں ٹھیک کر لینا, ایک عام سی گفتگو اس کو رکھیں. آپ سسٹم میں اگر آ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ جو سسٹم ہے یہ ایک سرکل ہے. یقین کریں, آپ اس سرکل میں جب چلتے ہیں جہاں سے شروع کرتے ہیں شام کو ادھر ہی ہوتے ہیں. آپ کے سسٹم کا یہی پاور ہے. آپ کے سسٹم میں جتنے بھی اس سرکل میں ساتھ چلنے والے ہیں یہ سب جب آپ کے ساتھ ایک ہم آہنگ ہو جاتے ہیں, انٹیگریٹ ہوتے ہیں, تو ریزلٹ اورینٹڈ موومنٹ ہوتی ہے. جب آپ کے اس سرکل میں ہر آدمی دوسرے کو دھکا دے اور ہر آگے والا پیچھے والے کے لیے رکاوٹ ہو, تو اسی سسٹم میں آپ جی رہے ہیں. یہ اسی سسٹم کا نتیجہ ہے. اب آپ کہو گے کہ یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا اس لیے کہ ہمارے پاس جو تھا 2019 سے پہلے اس کی ہم نے قدر نہیں کی. ہمارے پاس ایک ایسی انٹرنل اٹانومی تھی کہ یہاں کا جو اسمبلی ممبر ہوتا تھا اس کے اختیارات اتنے ہوتے تھے کہ وہ ڈکٹیٹ کرتا تھا, یہ ہوگا اور کروا دیتا تھا. منسٹر کی تو بات ہی نہیں ہے, چیف منسٹر کی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن جو وہ الیکشنز ہوتے تھے اور جو وہ حکومتیں بنتی تھی اس کو نہیں آپ لوگ پپٹ کہتے تھے؟ ہر اخبار والا, ہر جرنلسٹ نہیں پپٹ کہتے تھے. اور پھر ریئل ریپریزنٹیٹیوز, بلڈ, ہم جی بلڈ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, اور یہ یہی کہتی تھی نا, بلڈ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم, لوگوں کی ایسپائریشنز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. کیلنڈر چلا 35 سال جموں کشمیر میں کیلنڈر چلا. مرکز کی حکومت آ کے منتیں کرتی رہی آپ ہمارے ساتھ بات چیت کرو, اسی آئین کے اندر آپ کو ہم ایک سپیس دے دیں گے, ہے نا. ہمیں اپرچونسٹ کہا گیا, ٹریٹرز کہا گیا, کیلنڈر چلے, گھر سے نکلنا, پارٹی ورکرز مارے گئے, پولیٹیکل ورکرز مارے گئے, انٹلیکچوئلز مارے گئے, اور لوگوں نے کہا ہم نے نظام بدلنا ہے نا. تو آپ نے وہ سارے دروازے ایک ایک کر کے بند کیے جو کھڑکیاں دروازے کھلتے تھے. پھر آخری ایک درہ ایک تھا جہاں سے ہوا آتی تھی, وہ درہ بند کر دیا مرکز نے. انہوں نے کہا اب ہم بند کریں گے, کھولو. کہاں ہیں وہ لوگ؟ کیلنڈر والے کہاں ہیں؟ ہڑتال والے کہاں ہیں؟ سر آپ سے یہاں پہ ایک بات جاننا چاہوں گا, جو اس لیے لیٹ می فنش اٹ. اس لیے جو آپ کھو چکے وہ اس لیے نہیں کھوئے کہ آپ کا کوئی دشمن تھا, وہ آپ اس لیے کھو گئے کہ آپ نے خود کے ساتھ دشمنی کی, آپ نے قدر نہیں کی ان چیزوں کی جو آپ کے پاس تھی. آپ مزید کے چکر میں آپ وہ بھی کھو گئے جو آپ کا تھا. یو شوڈ ہیو کنسالیڈیٹڈ دیٹ. آپ نے اور لینا تھا, اس کو کنسالیڈیٹ کرنا تھا اور تسلیم کر لینا تھا کہ 1947 میں جو فیصلہ ہو گیا ہے یہ حتمی ہے, اس کو چیلنج کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اس کو اسٹیٹس کو چینج کرنے کے چکر میں آپ پوری قوم کو پھنسا بیٹھے. تو سر آپ سے جاننا چاہوں گا, جب فروٹ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ہائی وے جب بند تھی, فروٹس جا نہیں پا رہے تھے باہر, بہت زیادہ نقصان ہوا, تب آپ کا ایک بیان آیا اور بہت ہی خطرناک بیان اس کے ٹائم پہ تھا کہ جموں کشمیر کے لوگ یہاں کے حکمرانوں کو حکومت اچھے سے کرنے نہیں کبھی نہیں کرنے دیتے. یہ تاریخ ہماری رہی ہے. اس کے پیچھے کا موٹیو کیا تھا؟ موٹیو کچھ نہیں تھا, ایک ریئلٹی ہے, ایک سچ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں
چلے ماضی میں تو نہیں چلیں گے, میں آپ کو ریسنٹلی بتاتا ہوں. 1998 میں 1988-99 میں انسرجنسی ملیٹنسی ہوئی ہے نا, شروع کیا آپ نے لوگوں کو قتل کرنا, حکومت چلی گئی نیشنل کانفرنس کی تھی. 1996 تک گورنر راج رہا, ٹھیک ہے نا. 1996 میں حکومت بنی, 1996 سے 2002 تک فاروق صاحب کی حکومت رہی. منسٹروں پر حملے, اٹیک, فاروق صاحب پر کئی اٹیک, ایم ایل ایز پر اٹیک. کسی علاقے میں جائیں تو لوگ پتھر لے کے پیچھے دوڑتے ہیں. ایون سچویشن یہ تھی کہ میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا, وہاں سے ایک کانگریس کا لیڈر بھاگ کے آ رہا تھا, دوڑ کے بھاگ رہا تھا وہ, اور پیچھے ایک جلوس اس کے دوڑ رہا تھا. میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ہم آگے کی طرف نکل گئے, وہ لوگ پیچھے رہ گئے. تو میں نے کہا یار ہوا کیا؟ کہا جناب یہاں ایک بچے کو لیپرڈ کھا گیا ہے. بچے کو لیپرڈ کھا گیا. تو میں گیا تھا فاتحہ پہ, مجھے معلوم نہیں تھا, تو یہ میرے پیچھے دوڑ گئے جناب, یہ مجھے مارنے لگے تھے. مجھے یہ بتائیں آپ, اس کو کیا نام دو گے آپ؟ جو یہ تھا جموں کشمیر میں, اس کو کیا نام دو گے؟ کہ میرا ایک نظریہ ہے, اس لیے مجھے جینے کا حق ہی نہیں ہے. میں خود کو کہتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں, مجھے جینے کا حق نہیں ہے. سم پیپل ول ڈیسائڈ اباؤٹ مائی فیٹ کہ مجھے گھر سے نکلنا چاہیے یا نہیں نکلنا چاہیے. آئی ایم اے نیشنلسٹ, دیئر فور آئی شوڈ بی کلڈ. تو میں نے آپ کو یہ کہا 1996 سے لے کے 2002 تک نیشنل کانفرنس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے, نہ ایم ایل اے کو, نہ ان کے ورکر کو, نہ حکومت کو چلنے دیا. دوسری حکومت بدل گئی, آ گئی دوسری حکومت. پھر کیا ہوا؟ مظفر آباد چلو, برپا کر دیا, ایک طوفان برپا کر دیا. لال چوک چلو, سوپور چلو, صبح سے شام چلو 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 چلو. لوگوں کو, عام نوجوان کو آپ نے اتنا ریڈیکلائز کر دیا کہ وہ آج تک اس میں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. چلو ٹھیک ہے نا, ختم وہ حکومت. آئی عمر صاحب کی حکومت, لایا نیشنل کانفرنس کو واپس, بولا یہ ٹھیک ہے. 2009 میں ایجیٹیشن, 2010 میں ایجیٹیشن, 2011 میں ایجیٹیشن, عمر صاحب پر حملے, نیشنل کانفرنس کے خلاف شوپین چلو, چلو شوپین, فلانی جگہ چلو, فلانی جگہ چلو. ہاتھوں کو پھونکیں دیتے دیتے وہ بچے 2014 میں 15 سیٹوں پر پہنچے. آ گئی پی ڈی پی اور بی جے پی کی حکومت. آپ پتہ نہیں آپ کی کیا عمر ہوتی, اس کی کیا عمر ہوتی, مجھے معلوم نہیں ہے. 2016 میں جہازوں کے ذریعے پیمپلیٹس ڈالنے لگے تھے, یار باہر نکلنے دو. ایک آدمی تھا, ایک نوجوان تھا, اس نے بندوق اٹھائی. اس نے مشورہ نہیں کیا تھا مجھ سے یا بی ڈی پی سے یا کسی مین اسٹریم سے. جب کوئی بندوق اٹھائے گا یا وہ مرے گا یا مارے گا, تیسرا کوئی راستہ نہیں ہوتا بندوق والے کے پاس. چلے گئے وہ, اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا ہے, میں اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہوں. 2018 تک کیا حشر کیا, چلنے دی. اور جب وہ گئی تو میں نے اس سے پہلے اسمبلی میں کہا تھا کہ دس الائنس از ہولڈنگ دی اسٹیٹ ٹوگیدر, یو بریک دس الائنس اینڈ دی اسٹیٹ ول سپلٹ. یہ ہو گیا نا. آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ, ایک وقت ہوگا اگر آپ نے رویہ نہیں بدلا, روش نہیں بدلی, میری پیشن گوئی اگر غلط ثابت ہو گئی, آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہو تو تھوک دینا. جو روش ہے ہماری قومی مزاج شعور جو بن گیا ہے کہ ہم اپنے کو برداشت نہیں کرتے, ہم اپنے کو برداشت نہیں کرتے. یہ روش یہ ہوگی کہ کوشش بعد میں یہ لوگ کریں گے کہ یار یہ نیشنل کانفرنس والا ہی کہیں ہاتھ آ جاتا, کاش ایسا ہوتا. نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. یہ یوسف شاہ چک نکالنے سے لے کر آج تک ہماری تاریخ رہی ہے کہ جب یہاں ستیہ پال جی ایل جی بن کے آئے اور اس کے بعد تو یہاں سیلیبریشن ہوئی. پیپل سیلیبریٹڈ لائک اینی تھنگ. جی ختم ہو گیا دور ان کا مفتیز کا,
عبداللہ یہ عبداللہ فنش سارا ختم ہو گیا. ستیہ پال جی جب یہاں سے گئے ہم یونین ٹیریٹری تھے, یونین ٹیریٹری تھے. یہاں بار ایسوسیشن ہوتی تھی, میاں قیوم صاحب ہوا کرتے تھے, بڑے ٹاورنگ لیڈر ہوتے تھے. کہاں ہیں آج؟ آپ سے ایک سوال رہے گا میرا, آئی ڈونٹ نو کہ آپ آنسر کیسے کریں گے. یہ کہا جاتا ہے کہ اسمبلی میں یا پارلیمنٹ میں جتنے بھی سیاستدان ہیں اپوزیشن وغیرہ والے, یہ سارے آپس میں دوست ہوتے ہیں اور خالی جب اسمبلی میں آئے یا پارلیمنٹ میں آئے تب ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں. اور حالانکہ یہ بھی دیکھنے کو ملا, مطلب جو الیکشنز ہوتے ہیں جب کیمپیننگ وغیرہ ہوتی ہے تو ایک لیڈر دوسرے لیڈر کے خلاف بہت کچھ بولتا ہے, پرسنل بھی جاتا ہے, یہاں تک کہ پرسنل اٹیکس بھی کیے جاتے ہیں اور دو بھائیوں کے درمیان بھی جھگڑے ہوتے ہیں. تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پہلے ٹائم میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ سٹیج کے پیچھے دوستانہ ہوتا تھا اور سٹیج پہ آ کے جو ہے وہ کھنس دکھائی جاتی تھی, یا جو گالی گلوچ اب کرتے ہیں لیڈران ایک دوسرے کے خلاف جب کب میٹنگ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو پرسنل اٹیکس کرتے ہیں, فیملی پہ جاتے ہیں, تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا یا صرف اب اس ٹائم پہ آیا؟ دیکھیں یہ جو میری بات آپ غور سے سننا. جی. عقیدے میں اور نظریے میں فرق ہوتا ہے, فیتھ میں اور آئیڈیالوجی میں فرق ہوتا ہے. میں مسلمان ہوں, یہ میرا فیتھ ہے, بلیف ہے. مسلمان ہونا میرا ایمان کا جز ہے, اس لیے میں مسلمان ہوں. میں پولیٹکس میں ہوں, یہ نظریے کی وجہ سے ہوں, میرا ایک سیاسی نظریہ ہے. نہ فیتھ کی بنیاد پہ آپ کا کوئی دشمن ہونا چاہیے, نہ نظریے کی بنیاد پہ آپ کا کوئی دشمن ہونا چاہیے. یہ بنیادی انسانی جو اخلاقیات ہیں اس کے تقاضے ہیں کہ اگر آپ ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے ہر جرنلسٹ کو اپنا جو مد مقابل کے بجائے جس کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہوگا, ایک ہیلدی کمپٹیشن, اگر اس کے بجائے آپ اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تو آپ جرنلسٹ کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اسی طرح پولیٹکس میں میری بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ نظریاتی اختلافات ہیں, دشمنی کہیں نہیں ہے. آئی ڈونٹ ہیٹ دیم, دے آر ناٹ مائی اینیمیز, دے شوڈ ناٹ بی مائی اینیمیز, ایٹ لیسٹ فرام مائی سائڈ. میں کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا. میرے اور ان کے نظریاتی اختلافات ہیں, اور اس حد تک نظریاتی اختلافات ہیں کہ جب میرے پاس وقت ہوتا ہے اپنے نظریے کو دفاع کرنا تو میں اس کو آخری حد تک اخلاقی دائرے کے اندر رہتے رہتے دفاع اس کا کروں گا, اپنے نظریے کا, کہ میں جو سمجھتا ہوں میرے ملک کے لیے اور میرے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ نظریہ بہتر ہے, اور وہ ان کو حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نظریے کا دفاع کریں. لیکن آپ کو سیاست میں ایسے لوگ ملیں گے جن کی پولیٹیکل گرومنگ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ سیاست کو دشمنی کا پلیٹ فارم سمجھتے ہیں, وہ سکور سیٹلز کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ لفظ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جو عام, مطلب ایک ایون عام تو کوئی نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیق ہے, مثلا اوت اور توت, مطلب اس طرح کے الفاظ اگر آپ کریں گے ایک ایل جی صاحب کے بارے میں یا کسی ریاست کے چیف منسٹر کے بارے میں, آپ کو اس سے بڑا ثابت کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی آپ خود کو چھوٹا بنا رہے ہیں. تو یہ جو سیاست میں میرے جتنے اچھے میرے دوست ہیں سیاست میں, ان میں 4-5 ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق بھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ہے, اور میں نے ان کو اندر سے اتنے اچھا انسان دیکھا ہے, ان میں نے کمیونلزم اتنی نہیں دیکھی ہے. یہ جو ہی یہ پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ ہم ڈیبیٹس میں ایک دوسرے کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں تو وہاں ہم اسی طرح کھیلتے ہیں جس طرح پاکستان کا عامر ہمارے کوہلی کو بولنگ کرتا ہے, تو وہ اس وقت یہ تھوڑا دیکھتا ہے کہ یار یہ کوہلی اتنا بڑا نام ہے, میں اس کو کیسے, اس کو آؤٹ کرنے کے لیے بولنگ کرتا ہے, رحم کرے اللہ قتل کرنے کے لیے تو نہیں کرتا. عمران خان اور سنیل گواسکر ایک دوسرے کی کتنی عزت کرتے ہیں آج بھی, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو فیلڈ میں تو یہ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوتے تھے, دشمن نہیں تھے. سو یہ جو پولیٹکس میں لوگ دشمنی لے کے آئے گے, کھیل کے میدان میں دشمنی لے کے آ گئے, جرنلزم میں دشمنی لے کے آئے, بزنس میں دشمنی لے کے آئے, اس کا تعلق ہماری اخلاقی تربیت سے ہے, سوشل وزڈم کے ساتھ ہے. It has nothing to do with political wisdom. It's part of our social wisdom. ہمارا کلچر کیا ہے, ہماری اپ برنگنگ کیا ہے, ہمارا ایجوکیشن کیسا ہے, ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے, ہم جن لوگوں کے ساتھ سیاسی سفر طے کرتے ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے. میں نے بیگ صاحب کے ساتھ چل کے سیاست کی ہے,
ہے نا. اور پورا ہمارا جو خاندان ہے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایجوکیشن کے ساتھ جڑے ہیں. اور تو وہاں پر ہمارے ہاں یہ جو ہے کوشش یہی کرتے ہیں ہم. میں تھوڑا مانا جاتا ہوں تھوڑا سا ریبل خاندان میں، لیکن اللہ کی تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور دشمنی میں اور سیاسی اختلافات میں ایک واضح لکیر ہونی چاہیے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ گھوڑا بھی دشمن ہے، کالا بھی دشمن ہے، اور سارے کا جگ سارے کا سارا دشمن ہے، پھر اس دنیا میں آپ کا دوست کون رہے گا؟ ہو ول بی یور فرینڈ؟ کون آپ کا دوست ہوگا؟ تو ہم اس لیے نہیں ہیں سیاست میں کہ ہم اینیمیز کریٹ کریں. ہم اس لیے ہیں سیاست میں کہ ہم اپنا نقطہ نظر اس طرح سے پیش کریں دوسروں کے سامنے، کسی کے سامنے، تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے سیاسی اور اقتصادی طور وہ باعث راحت بنے. یہی میری تربیت ہے، یہی میرا دین بھی کہتا ہے، یہی میرے ایمان کا جز بھی ہے. تو یہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ کسی جگہ ہمارا یہ جو یہ ہے اسپوکس پرسن یہ سنیل شرما کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے، تو نیچے لوگوں نے بڑی بد اخلاقی کی تھی. تو جب کوئی، میں نے کہا نا حضرت علی نے کہا ہے کہ بات کریں تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ دوسرے لوگ لکھتے رہتے ہیں بد اخلاق باتیں، ان کا قصور نہیں ہے. یہ ان کی اپ برنگنگ، ان کا ایجوکیشن، ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کی بیک گراؤنڈ یہ ہے. تو یہ تب تک رہے گا جب تک علم جو ہے ٹرکل ڈاؤن کر جائے گا ان اٹس ٹرو اینڈ ریئل اسپرٹ ہمارے سولز کے اندر. تو آپ کو اس طرح کی بد اخلاقی نظر نہیں آئے گی. جب مذہب کے پلیٹ فارم کو لوگ بد اخلاقی کے لیے استعمال کریں گے تو سیاسی پلیٹ فارم کی تو بات ہی نہیں ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے، ان کو کبھی سیریس نہیں لینا چاہیے. اگر جاوید صاحب بات دلی بلاسٹ کی کریں یا اس کی وجہ سے پھر نوگام میں بلاسٹ ہوا، کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ کافی ٹائم بعد کشمیر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ باہر اچھے سے گھوم پھر رہے تھے، اور شاید کوئی بھی سوال نہیں کر رہا تھا کہ آپ کشمیری ہیں اور خدا نخواستہ آپ دہشت گرد ہیں. اور جب دہلی میں بلاسٹ ہوا اور کئی سارے لوگ وہاں سے واپس بھاگ کے آئے، اور ایون میرے خود کے 2-4 دوست ہیں جن کو وہاں پہ روم بھی رینٹ پہ نہیں دیا گیا، ایک رات کے لیے بھی رینٹ پہ روم نہیں دیا گیا، وہ بھی واپس آئے. تو کیا لگتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وہ ریسپیکٹ جو ہے واپس مل جائے کہ ہر کوئی انسان کشمیر میں دہشت گرد نہیں. کاشر پٲٹھۍ چھِ دپان اکہِ ژوٚٹ سوٚن ساس کو کوئل. یہ ہمارے بزرگ ایسے نہیں یہ باتیں کرتا تھے. کشمیر ایک امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا. ایک زمانے میں کشمیر امن کا گہوارہ ہوا کرتا تھا. یہاں مرغا کاٹنے کے لیے آدمی کو ڈھونڈنا پڑتا تھا. میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. آدمی کو تلاش کرنا پڑتا تھا، مہمان آ گیا، مرغا کاٹنے والا کون ہو. یہاں تصور نہیں تھا وائلنس کا. انفارچونیٹلی یہ جو ریلیجن، گن اور پولیٹکس کو کولڈ وار کی وجہ سے ایک ISI کا آپریشن ہوا، اس میں پھر ایک فیکٹریز بن گئی، اس کو جوڑ دیا گیا اور ڈینجرس کاکٹیل بن گیا. یہ یہاں آ گیا. اس کے اثرات آپ کو یہاں نظر آتے ہیں. نہ اس کا تعلق ہمارے کلچر کے ساتھ ہے، نہ ہمارے دین کے ساتھ ہے، نہ ہماری تہذیب کے ساتھ ہے. ہم ایک تہذیب ہیں. جموں کشمیر ایک تہذیب ہے. یہ کوئی قوم بھی نہیں، کیسے خالی قوم نہیں ہے، یہ ایک تہذیب ہے. ہماری 5000 سال کی تہذیب ہے. تو بدقسمتی سے یہ جو پڑھے لکھے لوگ اس طرح کے ہیں، یہ کتابیں پڑھے لکھے ہوئے لوگ ہیں. ان کے پاس ڈگری ہو سکتی ہے، کتاب کا مطالعہ ہو سکتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ جو ہیں یہ ان کو ہیومنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کو میں جاتے جاتے یہ ایک بات کہہ دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب یہ عام آدمی، جس کو ہم کہتے ہیں کم پڑھا لکھا آدمی جو ہوتا ہے، سادہ سا آدمی، اس سے چھوٹی خطائیں ہوتی ہیں. عام شکل کا آدمی جو ہوگا، جس مرد کے پاس عام سا حسن ہوگا، جس لڑکی کے پاس عام حسن ہوگا، ان سے چھوٹی خطائیں ہوتی ہیں. بڑے چیلنجز اور بڑے جو معاملات ہوتے ہیں اور جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، اگر کسی کے پاس بے تحاشا حسن ہو تو وہ خطرہ ہوتا ہے. بے تحاشا دولت ہو وہ خطرہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے اگر علم کسی کے پاس چلا جائے، علم چلا جائے لیکن شعور اس کو علم کے ساتھ نہ ہو.
تو یہ سب سے بڑی خطرناک چیز یہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے کشمیر میں سے یہ بے شعور لوگ نکلے, ڈگریاں ان کے پاس تھی, ان کو میں انسانی دائرے کے اندر کا سمجھتا نہیں ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ یہ کس طرح یہ کلیم کریں گے کہ ہم انسان بھی ہیں. مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے. مسلمان ہونے کے لیے آپ کو بے ضرر ہونا پڑے گا. آپ کے شر سے اگر دوسرا محفوظ نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈسون کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ ہو. تو دین کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کم سے کم, آپ سے اللہ کا اور اس کے رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا کر دیں دین کی خاطر کہ آپ دوسرے کے لیے مسئلہ نہ بنیں. یہ مذاق نہیں ہے انسان ہونا. پھر اس سے بڑا چیلنج ہے مسلمان ہونا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ اتنے ہی اچھے انسان ہیں جتنا آپ کے ہمسائے کی رائے میں آپ اچھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی پرکھ کے لیے آپ کا ہمسایہ, اس میں نہیں کہا انہوں نے. یہ میں پنڈتوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو یہاں سے چلے گئے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ بتاؤ میرے امتیوں, تمہارا ان کے ساتھ کیا سلوک رہا ہے, تو کیا جواب دو گے آپ اور میں؟ آپ کو یہ لگتا ہے, جب انہوں نے خود کہا ہے کہ مائنارٹیز کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہوگا اگر زیادتی کی بنیاد پہ ہوگا تو میں ان کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا قیامت کے دن. اور جب وہ واقعی کھڑے ہوں گے قیامت کے دن ان پنڈتوں کے لیے تو جواب ڈھونڈتے رہنا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کوئی مطلب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ وائلنس ہے, جو یہ بندوق ہے, اور اس سے جن لوگوں کا قتل ہوتا ہے وائلنس سے, اس کو آپ جو بھی نام دیں, نہ یہ اللہ کے کھاتے میں ہے, نہ اس کے رسول کے کھاتے میں ہے, نہ یہ قرآن میں کسی جگہ ہے, نہ یہ حدیث میں ہے, نہ نبی پاک کی زندگی میں ہے. تو اس کو تو ہم سب کو ڈساؤن کرنا چاہیے. اب کہیں گے اس کے ریپرکشنز, وہ لازمی ہیں, وہ فطری ہیں, لازمی ہیں اور فطری ہیں کہ آپ مانے نہ مانے وہ کشمیری ہے, مانے نہ مانے وہ مسلمان ہے, مانے نہ مانے اس نے ایک پاگل پن کیا ہے, تو اس کے ریپرکشنز تو ہوں گے. اس کو کیا کرو گے؟ تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کشمیر پرٹیکولرلی اس چیز سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی اس طرح کا قدم, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمارے انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے, ہمارے ریلیجیس انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کس لیے ہے, یہ جمعہ کا خطبہ کس لیے ہے. یہ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ کو بس یہ میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہی اچھا لگتا ہے؟ وہ اس کو آپ کی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ دوسروں کے لیے مسئلہ نہ بنے. جب آپ کی گرومنگ نہیں, ریلیجس گرومنگ نہیں ہوگی, ایجوکیشنل آپ کا سسٹم ہی فیل ہے, اس میں بھی آپ کو پراپر گائیڈنس نہ ہو, تو اسی طرح کے دیوانے پیدا ہوں گے جو ایک غلطی کرے گا تو پوری امت کو اس کا خمیازہ بھگتنا. یہ فطرت کے نظام ہے, اس میں کیا کرو گے آپ؟ آپ کے حساب سے جموں کشمیر میں سب سے بڑے چیلنج ابھی کے ٹائم پہ کیا ہے آپ کے نظریے سے؟ سب سے بڑا چیلنج, میں سیدھی سی بات آپ کو بتاتا ہوں, سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم ریئلسٹک نہیں ہے. جب تک کوئی قوم جب تک کسی قوم میں تھنکنگ پروسیس انیشیٹ نہ ہو جائے, انٹلیکچوئل لیول پر ڈسکشنز نہ ہو, اور پھر لوگ اپنی خطاؤں کا اعتراف نہ کریں, مانے نہ جب تک ہم سے کیا خطائیں ہوئی ہیں, تو جس وقت آپ بصیرت قوم یہ مان لیں گے کہ ہم سے کیا خطائیں ہوئی ہیں, تو وہ یہ درست سمت میں آپ کا پہلا قدم ہوگا. رائٹ ڈائریکشن میں پہلا قدم ہوتا ہے ریگریٹ کرنا, سنسیریٹی کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ, ایک پروسیس کے تھرو. پھر پہلا قدم صحیح سمت میں اٹھنا, پھر دوسرا قدم اٹھنا, پھر تیسرا قدم اٹھنا, پھر سفر شروع ہوتا ہے قوموں کا. تو جب تک ہم ریئلسٹک نہیں ہوں گے کہ ہمارا اصلی ایشو کیا ہے, تب تک آپ کو اس معاشرے میں کنفیوژن نظر آئے گا. ریئلسٹک ہونا پہلی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ریئلسٹک ہوں گے تو آپ آنیسٹ ہوں گے. اور ایک بڑی کہاوت ہے کہ اے پرسن ہو از ناٹ آنیسٹ ٹو ہمسیلف کین نیور بی آنیسٹ ٹو ادرس. تو آپ کو خود سے آنیسٹ ہونا پڑے گا. اور جب آپ خود سے آنیسٹ ہو جائیں گے, آپ کے گھر کے اندر آنیسٹی ہوگی, آپ کے معاشرے میں وہ ریفلیکٹ کرے گی. کلیکٹیو نظریے کے طور پر ایک آنیسٹ
معاشرہ آپ کو نظر آئے گا تو آپ کے یہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں کہ یہ پہاڑ نہیں ہیں جو ہلانے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے کو بدل کے رکھ دیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کس چیز سے کیا؟ اپنے عمل سے کیا, سنسیریٹی سے کیا, ایمانداری سے کیا, اپنی محنت سے کیا. اور وہ ڈکٹیٹ نہیں کیا, انہوں نے دعوت کے ذریعے کیا, محنت کے ذریعے کیا. نظریے بدل جاتے ہیں. یاد رکھیں, جب آپ بغیر کسی تکبر کے اپنی بات کسی کے سامنے رکھتے ہیں اور سنسیریٹی کے ساتھ اور دل میں یہ ہو کہ اے میرے پروردگار, میری اس عمل کی ٹوٹل بس اتنی سی وجہ ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنے لوگوں کو یا اپنے سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, راستے کھول دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. لیکن جو چیز دکھاوے کے لیے کیے جائے, پولیٹیکل سٹنٹس ہوں, یہ کرو وہ کرو وہ کرو, بس چنار کا درخت کبھی شور کرتے ہوئے اگتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ پتہ نہیں چلتا آپ کو. اچانک آپ دیکھتے ہو ایک چنار کا درخت اور اس کو نوٹس نہیں کرتے, پھر یہ آپ کی تہذیب کا حصہ ہوتا ہے. اس کی شاخ کاٹنے کے لیے DC 10 بار کانپتا ہے. یہ ہوتا ہے چنار کا درخت. تو قومیں اگتی ہیں, شور سے نہیں اگتی. قومیں اٹھتی ہیں, شور سے نہیں اٹھتی. جاپان 1945 میں تباہ برباد ہو گیا. آج دیکھو جاپان, سنگاپور ملیشیا نے اس کو دھکے دے کے آزادی دے دی کہ جاؤ آپ ایک بوجھ ہو, کیونکہ آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے پینے کا, ہم کیا کریں گے آپ کو. آج ملیشیا سے بہتر ہے جاپان, دنیا کی بہترین اکانومیز میں سے ایک اکانومی ہوا ہے. بالکل. آپ کے سامنے ایک مسلمان ملک بنا اسلام کے نام پر. جناح صاحب نے کہا کہ میں اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتا ہوں, یہ ایک ماڈل ہوگا باقی دنیا کے لیے. دیکھ لیا, بن گیا. عمران خان نے بھی تو ایک ٹکراؤ کا راستہ لیا تھا نا, ٹکراو ہی لیا تھا نا اس نے. عمران نے یہ کہا تھا کہ میں بدل دوں گا نظام کو, طاقت کے بل بوتے پہ. بدلا, ابھی جیل میں. کیوں؟ کیونکہ یہ طاقت کے بل بوتے پہ اگر سب کچھ کرنا ہوتا تو اللہ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جو آپ سوچیں نا, اللہ سے طاقتور تو کوئی نہیں ہے. پھر کسی پیغمبر کو کیوں یہ حکم ملتا؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے صلاح کرنا چاہتے ہیں تو ان سے صلاح کر لیں. اگر ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے تب بھی آپ صلاح کر دیں, باقی معاملات مجھ پہ چھوڑ. یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, ریفرنس چاہیے تو دے دوں گا. تو یہ اسلام تو ہم کو کوئی بتاتا نہیں ہے. ہم کو ہر جگہ کہتے ہیں گھوڑے پہ چڑھو اور تلوار اٹھا لو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں سماج کے اندر. آپ کے انسٹیٹیوشن سے ان کو کام کرنا چاہیے. تو آپ سے جاوید صاحب اب جاننا چاہوں گا, جتنے بھی وعدے اب نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کیے تھے, 1 سال سے زیادہ ہو گیا, اب 4 سال سے کم بچے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جنرلی جتنے بھی مینیفیسٹوز میں بات ہوئی تھی یا جتنے بھی وعدے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ کیے گئے تھے وہ سچ میں پاسبل ہے؟ 4 سال سے کم کا ٹائم بچا ہے, مجھے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اب چونکہ یہاں بیٹھا ہوں تو جھوٹ کیوں بول کے جاؤں گا. اگر میں عمر صاحب کے ساتھیوں میں, نزدیکی ساتھیوں میں ہوتا تو میں کبھی اس طرح کا مینیفیسٹو تیار نہیں کرنے دیتا. مجھے یہ ایک بہت بڑا چیلنج نظر آتا ہے, بہت بڑا چیلنج. آپ کے پاس ریسورسز ہیں نہیں, آپ کا ٹیکس کلیکشن نہیں, مرکز آپ کے ساتھ مجھے کھڑی نظر نہیں آتی, کیونکہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت, مرکز کی حکومت یہاں اپنی حکومت دیکھنا چاہتی ہے. اس میں نیشنل کانفرنس ان کی اسکیم کا حصہ ہی نہیں ہے, اور ان کا تو LG بھی یہاں پہ ہے. اچھا, تو جن کے بل بوتے پہ آپ یہ کمٹمنٹس کر کے وہ آپ کے ساتھ کھڑے مجھے نظر ہی نہیں آتے, نہ اس وقت نہ فیوچر میں, کیونکہ آپ مجھے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, نہ اس وقت نہ فیوچر میں. تو جب آپ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, یہ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اصولی طور ان کو ہونا چاہیے, لیکن سیاسی طور وہ سوچتے ہوں گے. اب ساری چیزیں اصول کی بنیاد پہ اگر ہندوستان ہمارے ملک میں ہوتی تو چین سے پیچھے کیوں ہوتے, ہم آگے کیوں نہیں ہوتے؟ تو ایک دس از اے ویری ٹف جاب. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے دیٹ عمر صاحب ڈیلیورس.
لیکن اگر نہیں کر پاتے ہیں تو اس کی تو ریپرکیشنز ہوتا ہے, لوگ آپ کو اقتدار سے باہر کر دیں گے, لیکن معافی مانگنے میں کوئی نہیں ہے, انسان معافی مانگ سکتا ہے. اور آئندہ جب بھی کوئی یہاں الیکشن ہوگا, جب تک یہاں اسٹیٹ ہوڈ بحال نہیں ہوتی, آئندہ کوئی ایسے مینیفیسٹو لے کے نہیں آئے گا. آپ دیکھیں پی ڈی پی کا مینیفیسٹو بھی ایسا ہی تھا, آپ دیکھیں کانگریس کا مینیفیسٹو بھی ایسا ہی تھا, آپ دیکھیں اس کا پی سی کا مینیفیسٹو ایسا ہی. تو سب یہ سارے بیوقوف تو تھے مینیفیسٹو, یہ ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے کہ یہاں دودھ کی نہریں ہو جائیں گی الیکشن کے بعد. ان کو معلوم نہیں تھا کہ اسٹیٹ ہوڈ کے بحالی بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا. تو یہ دودھ کی نہریں تو دور کی بات ہے, جھوٹ کی بنیاد پہ یہ وعدے نہیں تھے, سنسیئرٹی کی بنیاد پہ تھے. بٹ they should have thought it thrice before making such. میرے اندازے سے عمر عبداللہ صاحب پہ اتنی زیادہ انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہے, کیونکہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں یو ٹی میں الیکشنز کے لیے کنٹیسٹ نہیں کروں گا, پارٹیسپیٹ بھی نہیں کروں گا, کیونکہ جب تک یہ یو ٹی ہے تب تک میں پالیٹکس سے باہر ہوں. اور پھر انہوں نے کنٹیسٹ کیا, اور تب لوگوں کے من میں بھی یہ سوال شاید آئے کہ یہ ہمارے لیے شاید لڑیں گے. اور جو آغا سید روح اللہ مہدی بھی کہتے ہیں کہ ریبیلین ٹائپ جو ہے یہ گورنمنٹ کو بنا دیا گیا تھا لوگوں کی جانب سے, کیونکہ اقتدار اسی حساب سے دیا گیا, تو اب یہ لڑ نہیں پا رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہیں پہ کچھ غلط ہو رہا تھا یا اب ہو رہا ہے؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عمر صاحب بڑے دانا آدمی ہیں, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے عمر عبداللہ. میرے جانے کے بعد میری اسٹیٹمنٹ پہ آپ غور کر لینا. عمر صاحب کو جب فاروق صاحب نے حکم صادر کر دیا کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہے, عمر صاحب انکار نہیں کر سکے. اگر عمر صاحب پر چھوڑ دیا ہوتا, he would not have contested the elections. میں آپ کو یہاں ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, ایمانداری سے کہتا ہوں کہ عمر صاحب نے یہ الیکشن فاروق صاحب کے حکم پر لڑا ہے, خود کی مرضی سے نہیں. خود کی مرضی سے نہیں لڑا. اب فاروق صاحب نے جو الیکشن عمر صاحب کو لڑایا اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ماشاء اللہ یہ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, کبھی ایک ان بائس طریقے سے اسمبلی میں جا کے بیٹھ جانا. آپ وہاں اس وقت 90 پیپل ان سائڈ دی اسمبلی ہیں, اس 90 میں سے ایک کم کرنے سے کوئی فرق زیادہ نہیں پڑے گا. اس میں سے آپ ایک اسمبلی میں عمر عبداللہ صاحب کو باہر رکھ دینا, اس کے بعد اس ہاؤس کو چلاؤ. اگر آپ کو عمر عبداللہ صاحب کی کمی محسوس نہیں ہوئی تو میں ان کو کہوں گا کہ یار آپ ریزائن کر دو. دس ہاؤس از انکمپلیٹ وداؤٹ عمر عبداللہ. آپ جائیں, یہ میں نے آپ کو کہا, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے آپ دیکھ لیں کہ عمر عبداللہ کے بغیر یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے. اگر گورنمنٹ آف انڈیا سے کچھ بھی آپ کو ریلیف مل سکتا ہے, راحت مل سکتی ہے, وہ عمر صاحب کی وجہ سے ملے گی. اس کے سلسلے میں آپ کو 3 ثبوت دیتا ہوں. واجپئی صاحب نے عمر صاحب کو جب فارن افیئرس دیا تو ایک جرنلسٹ نے سوال پوچھا کہ آپ نے ان کو انہوں نے کہا کہ بیکاز آف ہز پرفارمنس. جب یہ کامرس وغیرہ کے منسٹر تھے تو جو عمر صاحب کی پرفارمنس تھی اس کی بنیاد پر واجپئی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ عمر عبداللہ ہمارے فارن منسٹری کو ڈیل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جو شخص اپنی جوانی کے عروج پر فارن منسٹری میں ہندوستان کی نمائندگی کر سکتا ہے وہ عام آدمی نہیں ہونا چاہیے. اور جس آدمی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ میں نے ان کو ان کی پرفارمنس پر فارن منسٹری میں بھیجا ہے, اس شخص کی سیاسی بصیرت کو آپ کو دیکھنا چاہیے. وہ کوئی عام, واجپئی صاحب کوئی عام آدمی نہیں تھے. تو واجپئی جب کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ ایک ایسٹ ہے تو سمجھنا چاہیے وہ ایسٹ ہونا چاہیے. وہ واجپئی صاحب کو کوئی کسی کی خوشامد چاپلوسی کی ضرورت نہیں ہے. ہو گیا ایک. پرویز مشرف اپنی کتاب میں اور انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں جن دانا لوگوں سے ملا ہوں, سب سے زیادہ میں جس آدمی سے امپریس ہوا ہوں وہ عمر عبداللہ ہے. یہ میں اپنی بات تو نہیں کرتا. پرویز مشرف جو ہے وہ نہ رشتے میں کچھ تھا,
نہ عقیدے کے ساتھ کوئی ایسی کوئی وہ ایک دوسری دنیا کا آدمی تھا. تو اس کو یہ جانتے ہوئے بھی کہ عمر عبداللہ صاحب اور اس کے ٹوٹل دو الگ فیلڈز ہیں نظریاتی طور, یہ نیشنلسٹ اور وہ پاکستان کا فوجی ڈکٹیٹر بھی اور ایک بڑا زبردست شخصیت. ٹھیک ہے, اب تیسری مثال میں دیتا ہوں. منموہن سنگھ کتنے بڑے اکانومسٹ تھے. جب منموہن سنگھ یہاں آئے اور یہاں SKICC میں عمر صاحب نے جب پریزنٹیشن دے دی کہ اسٹیٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے ہم اس کو لیں گے, تو جب منموہن سنگھ نے پریس کانفرنس دی, آپ یہ نکال لینا جو میں کہتا ہوں, آپ یہ سارا پلیز نکال لیں. تو جب منموہن سنگھ صاحب نے کہا کہ دس واز دی بیسٹ پریزنٹیشن ایور گیون ٹو می بائی سم بڈی. سو عمر عبداللہ کو یہ نہ دیکھیں, آپ جج نہ کریں کہ یہ جو ہمارے یہ جو آج کل نکلے ہیں وہ یوٹیوبرس ہیں نا, جو کچھ جوکری کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. بٹ آپ کو نہیں لگتا پبلک سینٹیمنٹس ان کے ساتھ کم جڑے ہیں کیونکہ لوگوں میجارٹی, آپ میری بات غور سے سنیں. آپ کو کیا لگتا ہے ساری مطلب پچھلے ہماری جو تاریخ ہے, ذرا مسلمانوں میں بتائیں دوسرا اقبال کب پیدا ہوتا ہے؟ مجھ جیسے ہر گھر میں آپ کو ملیں گے, اقبال آپ کو نہیں ملے گا, صدیوں میں بھی نہیں ملے گا. اسی لیے کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور. آپ کو کیا لگتا ہے ہم یہ جو 1.5 کروڑ ہم کشمیری ہیں تو یہ دیدور ہیں سارے؟ مجھ جیسے عام لوگ ہیں, ریئیکٹ کر جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, دکھ کا اظہار کرتے ہیں, جذباتی لوگ ہیں. تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, یہ ہم سے زیادہ عزت دار لوگ ہیں. تو ان کو حق بنتا ہے یہ کچھ بھی کہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کرے ہماری نیت ان کے بارے میں کوئی بری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لیے کچھ کریں, لیکن یہ سمجھنا کہ لوگوں کے جذبات کی ترجمانی یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی جنگ چھیڑ دیں کہ جس سے لوگوں کو مزید نقصان ہو. آئی ایم 61 ناؤ, میں کوئی ایسی جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہوں گا جس سے میرے لوگوں کو مزید نقصان ہو. میں یہ کوشش کروں گا, مرتے دم تک میری یہ کوشش رہے گی کہ اگر مجھے کوئی موقع مل رہا ہے کبھی ہوم منسٹر, پرائم منسٹر وغیرہ, تو میں اپنا کیس پلیڈ کروں گا اور اس طرح کروں گا جس طرح مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نہایت اخلاق سے, نہایت تدبر کے ساتھ, نہایت سنجیدگی کے ساتھ, نہایت دیانتداری کے ساتھ اپنی بات رکھنا. جو خطائیں تم سے ہوئی ہیں یا غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اس کا اعتراف کرنا, اور جو وہاں سے ہوئی ہیں ان کا برحملہ اظہار کرنا, اور یہ کہنا کہ بہتری اسی میں ہے کہ آپ وہ بھول جائیں جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے اور ہم وہ بھول جائیں جو ہمارے دل میں کھٹکتا ہے. تب جا کر کوئی ایسا راستہ نکلے گا جس سے ہمارے درمیان ایک ایسا تعلق قائم ہوگا جو بھروسے اور عزت اور احترام کا تعلق ہوگا. اس پہ کام کرنا ہے ہم سب. آپ کے حساب سے ہو از دا لیس ایول, بی جے پی اور کانگریس؟ ایول تو سارے ہوتے ہیں. نہیں, ایول یہ نہیں, وائی شوڈ وی سے ایول. دیکھیں یہ چیزیں نکال دینی چاہیے. یو شوڈنٹ بی, میں ایز یور ایلڈر بردر, آپ بھی بیگ ہو میں بھی بیگ ہوں, ایز این ایلڈر بردر میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. یہ کہیں کہ جو ہم ہیومنز ہیں ہماری لمیٹیشنز ہیں, انڈیویجول, سوسائٹل, ایون ایٹ پولیٹیکل لیول, پولیٹیکل پارٹیز کی. تو یہ جو کانگریس ہے یا بی جے پی ہے, ان دونوں کی اپنی اپنی آئیڈیالوجی ہے نا. بی جے پی کی آئیڈیالوجی از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می, بٹ ول دیٹ میک اینی ڈفرینس ٹو دیم اور ٹو دی پیپل ہو فالو دیم؟ It will not make any difference to them. Therefore, what needs to be done is کہ میں اپنی جو میری آئیڈیالوجی اور نظریات ہیں اس پہ کمپرومائز کیے بغیر جو میں وہاں سے پاسبل ہے حاصل کرنا کروں. اور کانگریس کے لیے میری یہ نصیحت ہے کہ بی جے پی کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں بنے گا. آپ کو زمینی سطح پہ کام کرنا ہے جس طرح ان کے لیے RSS کر رہی ہے. جب تک آپ کے لیے اس طرح سے کام نہیں ہوگا آپ ہندوستان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکو گے. یہ تقریریں وقریریں نہیں چلتی ہیں. زمینی سطح پہ جا کے کام کرو, لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرو. نوجوانوں کو دیکھو ان کے ایشوز کیا ہیں, کیوں آپ سے نوجوان دور ہو رہا ہے, کیوں
ہندو ریڈیکلائز ہو رہا ہے اس پہ کام کرو تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اسپیس ملے. باقی رہا یہ فیس بک پہ کبھی انقلاب نہیں آئے گا, اس کے ذریعے بھی کبھی انقلاب نہیں آئے گا. جاوید صاحب آپ کی کانسٹیٹنسی کی اگر پرٹیکولرلی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان ساری حالاتوں میں آپ اپنے لوگوں کے کام اچھے سے کر پائیں؟ الحمدللہ. میں چیلنجز اتنے ہیں کہ کبھی اس پہ بات کی جا سکتی ہے, لیکن چیلنجز مین میرا تجربہ جو ہے, جتنا بھی تجربہ ہے اور جتنا بھی علم ہے, اللہ تعالیٰ مددگار رہا تو اس مشکل ترین حالات میں بھی ڈیلیور کریں گے, عزت کے ساتھ کریں گے. تو آنے والے 10 سالوں میں جموں کشمیر کی سیاست کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ وہیں پہ جس طرف آپ کا رخ کر کے آپ چلیں گے. اگر آپ منفی سوچ لے کے اور غصے کو لے کے اور نفرت کو لے کے چلیں گے تو وہی کاٹیں گے, وہی, کیونکہ فصل جو بوتا ہے کاٹتا وہی ہے. آپ ایک مثبت سوچ کے ساتھ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر, مہذب طریقے سے, تہذیب کے ساتھ, انتہائی بااخلاق طریقے سے, اصولی بنیادوں پر جب اپنا کیس پلیڈ کریں گے تو اللہ اسی میں سے آپ کے لیے کامیابی کے راستے نکالے گا. آخر میں آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے کوئی ایسی خاص میسیج جو آپ جموں کشمیر کے عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ میں کون ہوتا یار میسیج دینے والا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, میں ایک چھوٹا سا آدمی یہ جو میسیج یا پیغام جو ہوتا ہے یہ وہ دے سکتا ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ رتبہ دیا. میں گناہ گار آدمی ہوں, میں صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں جموں کشمیر کے لوگوں کو, ریکویسٹ کر سکتا ہوں, وہ یہ کہ ہم آپ میں سے ہیں اور آپ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے. جموں اور کشمیر ایک انتہائی مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے, رائٹ فرام 1947 سے. ہمارا جب بر صغیر نے سفر شروع کیا روشنی کی طرف, تبھی سے ہمارا سفر بدقسمتی سے اندھیرے کی طرف ہو گیا, رخ بھی اندھیرے کی طرف ہو گیا. تو ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کریں, اور یہ ممکن اسی صورت میں ہے اگر ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوں. جو گالی گلوچ اور ولگر لینگویج کا حصہ بنتے ہیں, اپنے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, بے عزت کرتے ہیں, ان کی نیت پہ شک کرتے ہیں, اور الیکشن کی اپنی ہار کو دشمنی کی سطح پہ لے کے جاتے ہیں اور پھر دوسروں کا تماشا بناتے ہیں, ان کے لیے صرف اتنی سی بات پہ میں اختتام کروں گا کہ جب آپ کسی دوسرے کا تماشا بناتے ہیں, وقت گزرتا ہے, اسی مقام پر آپ کا تماشا بن جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے ہم سب کو مل کے کہ ملک کے لیے اور جموں کشمیر کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ کام کریں, اور جتنا سیاسی محاذ اور اقتصادی محاذ پر ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے, ان کی مشکلات کو بھی سمجھیں گے, تو اتنا ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ آسائش کی گنجائش پیدا کر دیں گے. آپ جب گورنمنٹ کرتے ہیں یا چلاتے ہیں تو آپ کو جج آپ کی ایفرٹ سے کیا جانا چاہیے. اچیومنٹ کا اختیار اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا. اے پرسن اور اے سوسائٹی کین بی ججڈ بائی دی ایفرٹس اینڈ دی سنسیئرٹی ود وچ دے پٹ ان دیٹ ایفرٹ. اچیومنٹس تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. تو امید ہے اللہ ہم سب کو کامیاب کرے گا, ملک کو بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا, جموں کشمیر کو بھی کامیاب کرے گا. ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, ہم سب کو مل جل کے اس ملک کے لیے کام کرنا ہے. تو جب یہ ملک آگے بڑھے گا ہم سب آگے بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی مسٹر جاوید بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بے ساختہ طور پہ کئی سارے سوالات ہم نے ان سے کیے جن کے ان نے جوابات بھی دیے. جوابات صحیح دیے غلط دیے اس کا فیصلہ بالخصوص آپ ہی کریں گے, اور موسٹ امپورٹنٹلی کچھ نصیحت آموز باتیں بھی جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ضرور رہا ہوگا, اور کوئی نہ کوئی نصیحت آپ اس ویڈیو کے تھرو جو ہے وہ پائیں گے. اور اگلے شمارے میں جلدی ملاقات ہوگی کسی ایسی خاص شخص کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان عنایت بیگ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.